بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اپنے نکاح کے لیے لڑکی کو پسند کرنے کے حدود اور اس کا طریقہ۔ اسلام پر اس پرفتن دور میں میڈیا کے اندر یہ لبرل لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ مرد کو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے زیادہ کی، اور یہ اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے کہ جی جو لڑکی بھی پسند آئے تو اس کے ساتھ شادی کرتا چلا جائے۔ تو یہ طریقہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر پسند کی شادی کی اجازت ہے، اور طریقہ کار بھی کبھی تعین ہے اور تعداد کا بھی تعین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی شادی کرتا چلا جائے نہیں، بلکہ 4 کے بعد بریک لگانے کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اب پسند کی بات آ گئی کہ جی پسند کی شادی، تو پسند تو شادی کا نام ہی پسند ہے۔ اگر پسند نہ ہو تو شادی کون کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پسند کے بغیر اگر شادی کی جائے، یعنی جو لڑکی پسند آتی ہے اس کے ساتھ شادی نہ کرے، اور جو نہیں پسند آتی تو اس کے ساتھ شادی کرے۔ تو جس کے ساتھ شادی کرے گا تو ظاہر ہے اس کو پسند کیا جائے گا، تو تب شادی ہوگی۔ شادی نام ہی پسند کا ہے۔ اب لڑکی کو پسند کرنے کا حدود کون سے ہیں اور طریقہ کار کیا ہے، اس کا تعین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے بتا دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ معاشرے کے اندر جو چیز بھی آپ لیتے ہیں، خریدتے ہیں، تو اپنی پسند کے لیے طریقہ کار کا تعین ہے، اور ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق آپ اپنی پسند کی چیز خریدتے ہو۔ مثال کے طور پہ دکان پہ بندہ جاتا ہے، کپڑے والی دکان کے اوپر جاتا ہے تو کپڑا پسند کرتا ہے، سبزی والے کے پاس جاتا ہے ریڑھی کے اوپر تو وہ سبزی پسند کرتا ہے، چیک کرتا ہے اس کو۔ تو اسی طریقے سے اسی طریقے سے نکاح کے لیے بھی جب آپ لڑکی کو چیک کرتے ہو تو اتنے چیک کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ لیکن جیسے معاشرے کے اندر کسی اور چیز کو آپ پسند کرتے ہو، اپنے لیے خریدتے ہو، اپنے لیے لاتے ہو، تو اس کا تعین بھی حدود سے باہر جا کر کے آپ اس کو پسند نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر بھی لڑکی کو جب آپ نے نکاح کے لیے لاتے ہو، نکاح میں لانے کے لیے پسند کرتے ہو، تو اس کا بھی ایک حدود کا تعین ہے۔ جیسے سبزی والے کے پاس آپ جاؤ گے تو سبزی والا آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ بھی ایسا نہیں کہو گے کہ جی ہم پسند کرتے ہیں، دو نہ ہمیں چیک کرنے کے لیے 5-7 دن دو، اور 5-7 دن کے بعد یا 6 مہینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں پسند آتی ہے یا نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہے۔ کپڑے والے کے پاس آپ جاتے ہو تو ایسا نہیں کرتے ہو کہ چیک کرنے کے لیے ہمیں تنہا چھوڑ دو، دکان ہمارے حوالے کر دو، اور ہم پسند کرتے رہیں گے، بعد میں بتائیں گے کہ پسند ہے یا نہیں۔ تو ایسے ہی اسلام کے اندر بھی لڑکی کو پسند کرنے کے لیے ایک نظر سے دیکھنے کی، بات چیت کرنے کی، گفتگو کرنے کی، دیکھنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ لیکن کیسے ماحول کے اندر؟ جیسے ماحول کے اندر آپ دکان میں سبزی خریدتے ہو یا کپڑا خریدتے ہو، یعنی دکاندار کے سامنے اور ریڑھی والے کے سامنے آپ چیز کو چیک کرتے ہو، ایسے ہی لڑکی کے والدین کی موجودگی میں، لڑکی کے اولیاء کے موجودگی میں، اپنے بزرگوں کی موجودگی میں، اوپن محفل کے اندر آپ لڑکی کو دیکھ سکتے ہو ایک نظر، اور بات بھی کر سکتے ہو، اور اس کو دیکھ بھی سکتے ہو، اس کی چال چلن بھی دیکھ سکتے ہو، اس کا قد بت بھی دیکھ سکتے ہو، اس کو بول چال بھی دیکھ سکتے ہو۔ اگر پسند آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو چھوڑ دیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک کو پسند کرو، دوسرے کو پسند کرو، تیسرے کو پسند کرو، اور تنہا چھوڑ دیا جائے، اور ریلیشن رکھا جائے، اور سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد اس کو پسند کیا جائے یا نہ پسند کیا جائے۔ یہ بے حیائی ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پسند کے کو عملاً کر کے بتا دیا کہ اس طریقے سے لڑکی کو پسند کیا جائے۔ اپنا وکیل بنا کر کے ایک خاتون کو اپنے نکاح کے لیے بھیجا، کہا کہ فلاں لڑکی کو میرے نکاح کے لیے چیک کر لو، پسند کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ اس کو دیکھنا، اس کی ایڑیاں بھی دیکھ لینا، اور اس کے منہ کی بدبو کو بھی دیکھ لینا۔ ایڑیوں کے اوپر میل تو نہیں ہے، اور منہ سے اس کے بدبو تو نہیں آتی، ان 2 چیزوں کا خیال کر لینا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتا دیا، کہا کہ اپنے وکیل کے ذریعے سے بھی آپ لڑکی کو چیک کر سکتے ہو، اور چیک کرنے کا کیسا طریقہ بتا دیا، کہا کہ ایڑیوں کو دیکھنا، ایڑیوں کے اوپر کہیں میل تو نہیں ہے۔ اگر ایڑیوں کے اوپر میل نہیں ہے تو باقی اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اگر منہ سے بدبو نہیں آتی تو پھر وہ بہت ہی زیادہ نفیس ہے اور صفائی کو پسند کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان چیزوں کو عملاً کر کے بتا دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میرے نکاح کے لیے مجھے پیغام بھیجا گیا ہے، آپ کے فلاں صحابی نے بھی بھیجا ہے، فلاں صحابی نے بھی بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں، کیا کون سے کے ساتھ شادی کروں؟
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ, कहा कि वो तो बहुत गुस्से वाला है। और दूसरे के बारे में कहा कि फ़लाँ बिन फ़लाँ, हाँ वो तो बेचारा गरीब है, कंगाल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तीसरा पेश किया गया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ वो बहुत शरीफ भी है और मुतदिल भी है और गुजारा के लायक, वो माशरे में ज़िंदगी गुजारने के काबिल भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीनों के बारे में बता दिया, एक वो मशवरा भी नहीं दिया और उनके साथ अपने अल्फाजों में अपनी मिजाज के मुताबिक औरत को मशवरा भी दे दिया। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले के बारे में कहा कि वो गुस्से वाला है, यानी शोहर को गुस्सा नहीं करना चाहिए, नरम लहजा बीवी के लिए रखना चाहिए। दूसरे के बारे में फरमाया कि वो गरीब है, यानी ख़ावंद जब शादी करे तो इस्तिताअत अपनी देख करके ऐसे अपने स्टेटस के बराबर लड़कियों के साथ निकाह करें। और तीसरा जो दरमियानी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके साथ गुजारा हो सकता है, यानी थोड़ा सा गुस्से वाला भी हो और थोड़ा सा गरीब भी हो, लेकिन गुस्सा कंट्रोल करना भी जानता हो और गुर्बत को दूर करने की सलाहियतें भी रखता हो। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर इस्लाम ने पसंद की शादी की इजाज़त दी है। और हुदूद ये है कि 4 तक पसंद कर सकते हो, 4 से ज़्यादा पसंद करने की इजाज़त नहीं। ये गर्लफ्रेंड जो हैं उनकी तादाद कोई नहीं है, उनके ऊपर तो किसी ने एतराज़ नहीं किया, लेकिन शादियों के ऊपर एतराज़ के 4 क्यों हैं, 2 क्यों हैं, 3 क्यों हैं, लड़के को इजाज़त क्यों है, ये करता चला जाए, पसंद करे और जो पसंद आए उनके साथ शादियाँ। नहीं, इस्लाम ने एक हुदूद का तयन कर दिया है, उसके अंदर रह कर के पसंद कर भी सकते हैं और पसंद करने का यह तरीक़ा भी इख्तियार कर सकते हैं। और इसके ज़रिए से इस्लाम को इस्लामी माशरा को तक़वियत भी मिलेगी और इसी के ज़रिए से घर आबाद भी होंगे, ख़ानदान मुअज़्ज़ज़ भी होंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।